بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جب بھی ہم لوگوں کے گھر میں پریشانی آتی ہے، برکت ختم ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کا ہی ان چیزوں میں ہاتھ ہوتا ہے۔ ہماری غلطیوں کی وجہ سے گھر میں نصوحت آ جاتی ہے اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر 7 ایسی غلطیاں بتانے والی ہوں جو عورتیں نہاتے وقت اپنے گھر میں کرتی ہیں، جس کی وجہ سے پورے گھر کی خیر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو ہماری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ ان غلطیوں کو سدھار لیں، اور جو ہمارے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے گھر کی عورتوں کو یہ ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ وہ لوگ یہ غلطی نہ کریں اور آپ کے گھر کی برکت ختم نہ ہو۔ اب یہاں پر جو میں نے ذکر کیا عورتیں نہاتے وقت یا 7 غلطیاں کرتی ہیں، تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکی مومن کا آدھا ایمان ہے۔ جو لوگ پاک نہیں رہتے ان کے گھر میں ویسے ہی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس گھر میں جنوبی رہتا ہے اس گھر میں کبھی خیر برکت نہیں آتی۔ جنوبی اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت ناپاک رہتا ہے۔ تو ہم لوگ نہانے کے لیے تو جا ہی رہے ہیں، تو کیوں نہ طریقے سے غسل نہا لیں۔ اب نہاتے وقت کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم خیال رکھنا ہوتا ہے۔ آئیے ان 7 چیزوں کو جان لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ ان غلطیوں سے بچ سکیں۔ تو وہ 7 غلطیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، صبح اٹھ کر نہ نہانا۔ اب جو ہماری ماں بہنیں شادی شدہ ہیں وہ رات کے وقت اگر ہم بستری کرتی ہیں اور وہ نہانے میں لیٹ کر دیتی ہیں اور صبح کو اٹھ کر ایسے ہی کام کو ہاتھ لگا لیتی ہیں، تو اس سے بھی ان کے گھر میں نصوحت آتی ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے، اگر آپ ہم بستری کر رہے ہیں تو بہتر ہے جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگ اپنی ناپاکی کو دور کر دیں، نہیں تو صبح کی فجر اذان سے پہلے آپ کو نہانا ہی نہانا ہے۔ صبح کو اٹھ کر نہائیں، فجر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد گھر کے کاموں کو ہاتھ لگائیں۔ اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں بہت جلد برکت ہوگی۔ نمبر 2، یہ جو چیز ہے یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بنا غسل کے نہانا۔ ہم لوگ نہانے کے لیے گئے، ایسے ہی پانی کو لوٹا کے پھر شاور وغیرہ لیا اور باہر نکل آ گئے۔ ہم نے یہ سوچ لیا کہ بھائی ہم تو پاک ہو گئے، تو نہیں، آپ کی سوچ غلط ہے۔ غسل کر کے نہانا بھی ضروری ہے۔ اب غسل کرنے کا طریقہ میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گی۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا دوں، جو مرد اور عورتیں نہاتے وقت غسل نہیں کرتے ان کے گھر میں نصوحت آتی ہی آتی ہے، بے برکتی آتی ہی آتی ہے، برکت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ غسل خانے میں پیشاب کرنا یہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کو پیشاب لگ رہا ہے تو آپ نے سائیڈ میں بیٹھ کر غسل خانے میں ہی پیشاب کر لیا۔ یہ بات اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ جو جگہ پاکی کے لیے مقرر کی گئی ہے اس جگہ کو آپ لوگ ناپاک نہیں کر سکتے۔ غسل خانے میں پیشاب کرنا منع ہے اور اس سے گھر میں نصوحت آتی ہے، بے برکتی آتی ہے اور اس سے پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ اس لیے آگے سے آپ لوگ غسل خانے میں ہرگز پیشاب نہ کریں۔ بہتر طریقہ یہ ہے، آپ پہلے ٹوائلٹ میں جائیں، پیشاب کریں، جہاں نجاس یعنی گندی لگی ہو اس کو کلین کریں، اس کے بعد باتھ روم میں جائیں، غسل کریں، نہائیں۔ یہ مومن کا طریقہ ہے پاک ہونے کا۔ نمبر 4، غسل خانے میں بات کرنا۔ اکثر ہم لوگ غسل خانے میں نہا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم ٹاول بھول جاتے ہیں یا پھر باہر سے کوئی آواز آئی کہ بھائی کتنی دیر سے نکلو گے، اس طریقے کی آوازیں آتی ہیں اور ہم غسل خانے سے ہی آواز دے دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، غسل خانے میں بات کرنا منع ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ غسل خانے میں آواز نکالتے ہیں، بات کرتے ہیں یا فون وغیرہ لے کر جاتے ہیں، فون یوز کرتے ہیں، کسی کا فون آ جاتا ہے فون پر ہی بات کر لیتے ہیں، بھائی بزی شیڈیول ہے، لوگوں کا بات کرنا ضروری ہے، کہیں کال ڈراپ نہ ہو جائے، بھلے ہی ان کے گھر سے نصوحت آتی رہے، کال کا ریسیو ہونا ضروری ہے۔ یہ چیزیں ہم لوگوں نے بنا رکھی ہیں، پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں۔ ارے آئیں گی کیوں نہیں، آپ نے ڈھنگی طریقے بنا رکھے ہیں۔ تو باتھ روم یعنی کہ غسل خانے کے اندر بات کرنا بالکل منع ہے۔ جو انسان اپنے غسل خانے میں بات کرتا ہے، گنگناتا ہے، گانے گاتا ہے، اس کے گھر میں نصوحت آتی ہی آتی ہے۔ ان چیزوں سے آپ لوگ بچیں۔ نمبر 5، عورتوں کا کھڑے ہو کر نہانا۔ تو جو ہماری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، میں آپ کو بتا دوں، عورت کا کھڑے ہو کر نہانا منع ہے۔ شریعت کے مطابق عورت کا بیٹھ کے نہانا جائز ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر غسل بھی کر رہے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ ہمیشہ بیٹھ کر نہائیں، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اگر کھڑے کھڑے آپ لوگ نہاتے ہو تو اس سے بھی آپ کے گھر میں بے برکتی آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ مردوں کا کھڑے ہو کر نہانا اور عورتوں کا بیٹھ کر، یہی چیز ہے، آپ لوگ دھیان رکھنا۔ نمبر 6، آج کل ہم لوگ ماڈل زمانے میں آ گئے ہیں، باتھ روم وغیرہ بہت اچھے بنوا لیے، تو ہم نے اپنے باتھ روم میں باتھ ٹب لگوا رکھی ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں مل کر نہاتے ہیں، یا پھر آپ اپنے باتھ روم میں بھی مرد اور عورت دونوں مل کر نہا رہے ہیں، تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ وہاں پر پاک ہونے کے لیے گئے ہیں، مزے لینے کی جگہ باتھ روم نہیں ہے، اس لیے مرد اور عورتیں دونوں اس کام سے بچیں۔ عورت الگ نہ
نہ ہے مرد الگ نہائے۔ صحیح طریقہ یہی ہے، اگر مرد اور عورت دونوں جس گھر میں مل کر نہاتے ہیں اس گھر میں نصوحت آنے ہی آنا ہے۔ نمبر 7، بغیر نیت کے غسل کرنا۔ نیت تو ایک بڑی چیز ہے، ہم لوگ غسل خانے کے اندر جانے کی دعا تک نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں اس کی کوئی اسپیشل دعا نہیں، نیت بس اس دل کا ارادہ ہے۔ اگر آپ لوگ دل میں یہ سوچ لیں کہ ہم پاک ہونے کے لیے غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی نیت ہو گئی۔ اگر آپ باتھ روم کے اندر جا رہے ہیں، دعا آپ کو یاد ہے تو آپ پڑھ لیں۔ غسل خانے کے اندر داخل ہونے کی وہ بھی غسل خانے سے باہر ہی پڑھی جاتی ہے، غسل خانے کے اندر آپ کو اجازت نہیں کچھ بھی پڑھنے کی، تو آپ کو جو بھی پڑھنا ہے جو کچھ کرنا ہے سب باہر ہی کرنا ہوگا۔ غسل خانے کے لیے جا رہے ہیں تو غسل خانے میں انٹر ہونے سے پہلے آپ لوگ اس کی دعا پڑھ لیں اور دل میں ارادہ کر لیں بھائی ہم لوگ غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پاک ہونے کے لیے جا رہے ہیں، بس آپ کی نیت ہو گئی، دل کا ارادہ ہے بس آپ کا۔ تو دوستوں یہ 7 چیزیں تھیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے، میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک شیئر ضرور کرنا جن کو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ انسان یہ غلطیاں کر رہا ہے، نہیں بھی کرتا ہے، پرائیویٹ لائف ہوتی ہے آپ کو نہیں پتہ، لیکن پھر بھی یہ ویڈیو شیئر کر دینا سیفٹی کے لیے، تاکہ وہ انسان اپنے گھر کی برکت کو بچا سکے، اپنے گھر میں نصوحت آنے سے روک سکے۔ یہ غلطیاں ہم لوگ جانے انجانے میں کر دیتے ہیں، لیکن اس سے ہمارے گھر کی نصوحت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سائرہ باز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پہلے سبسکرائب کر لیں، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔